محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شہداء کا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ شہادت کی موت طلب کی، یعنی سچے دل سے شہید کی موت مانگی، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا فرمائے گا، خواہ اسے بستر پر ہی کیوں نہ موت آئے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یعنی سچے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں والا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پر ہی کیوں نہ واقع ہو۔ نیت کی اقسام و کردار۔ نیت کے دو اقسام ہیں۔ نیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، اچھی نیت اور بری نیت۔ ایک ہوتی ہے اچھی نیت اور ایک ہوتی ہے بری نیت۔ اچھی نیت کرنا ایسا عمل ہے جو محنت کے اعتبار سے بہت ہلکا اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ عجیب ہے۔ اچھی نیت کرنا ایسا عمل ہے جو محنت کے اعتبار سے بہت ہلکا ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ عجیب ہے۔ اس لیے ہر نیک عمل کے شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، یعنی کوئی بھی اچھا کام کرو، کوئی بھی کام کرو، اس کی نیت اچھی کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ کھانا کھاؤ تو اچھی نیت کے ساتھ، پانی پیو تو اچھی نیت کے ساتھ، لباس پہنو تو اچھی نیت کے ساتھ، نکاح کرو تو اچھی نیت کے ساتھ، سونے کے لیے جاؤ تو اچھی نیت کے ساتھ، تجارت کرو تو اچھی نیت کے ساتھ۔ کسی کام کے کرنے میں جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی اجر و ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ اچھی نیت کامل نیکی کے ثواب، اچھی نیت کامل نیکی کا ثواب۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے، یعنی جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی ابھی نیت کیا ہے، یعنی ابھی ارادہ کیا ہے اور کر نہ سکا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ریت کے برابر غلہ، صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزرا تو دل میں کہا، اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں اسے لوگوں میں صدقہ کر دیتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی نیت اس کے دل میں ہے کہ اگر یہ ریت غلہ ہوتا میں لوگوں میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ عز و جل نے اس دور کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، اس نے فرمایا، اللہ عز و جل نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور اچھی نیت کے بدلے تجھے اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا اس وقت ملتا جب یہ ریت غلہ ہوتی تو اسے صدقہ کر دیتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ثواب کے حصول کے لیے مال کثیر ہونا شرط نہیں۔ حدیث پاک میں ہے یعنی ثواب کے لیے زیادہ مال کا ہونا شرط نہیں، بس نیت اچھی ہونا شرط ہے۔ بلکہ اگر کسی کی نیت میں یہ ہو کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو راہ خدا میں ضرور خرچ کرتا اور مساکین کی مدد کرتا۔ اللہ رب العزت ایسا کریم رب ہے کہ فقط نیت میں اخلاص کے باعث اسے صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھی نیتوں کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، معاف اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کیا مغفرت کا سبب؟ یعنی پوچھا مغفرت کا سبب کیا بنا؟ وہی سڑک بنی جس سے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بنوایا تھا۔ یعنی سبب وہی بنا کہ اس نے پوچھا کیا مغفرت کا سبب؟ وہی سڑک بنی جس سے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بنوایا تھا۔ کہا، نہیں، اس سڑک کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے اللہ عز و جل نے میری اچھی نیتوں کی وجہ سے بخشا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے
अच्छी नीयत की उस बख्शा। मौजूदा मुआशरे में लोग जब कोई नेकी का काम करें, अपनी उस नेकी का वावेला करते रहते हैं और समझते रहते हैं उनके नामाए अमाल की तादाद इतनी है कि बख्शिश में कोई चीज रुकावट नहीं होगी। मगर याद रखें, अमाल की तादाद जितनी भी हो, अमाल की तादाद जितनी भी हो जाए, बुनियादी चीज उन अमाल के करते वक्त नियत की होती है। अगर अच्छी नियत ही ना होगी तो अमाल भी किसी काम में ना आएंगे। अगर अच्छी नियत न होगी तो अमाल किसी काम में ना आएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को अच्छी नियत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।